السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ بھائی اور بہنوں نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب شب برات کون سے دن ہے اور کون سی تاریخ ہے، آپ بتا دیں۔ تو اسی لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ شب برات کون سے دن ہے اور کون سی تاریخ کو ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شب برات کی فضائل سنا دینا چاہتا ہوں کہ شب برات کی احادیث شریفہ میں کیا کیا فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شعبان المعظم کی تو بہت سارے فضائل ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتائے گئے، لیکن آج آپ کو خاص شب برات کے فضائل وہ بتائے جائیں گے جو احادیث شریفہ میں منقول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی روایت ہے آپ کے سامنے، جس کی راوی ہیں ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی رات عید الفطر کی، دوسری عید الاضحیٰ کی، تیسری شعبان کی درمیانی رات اور چوتھی رات عرفہ کی رات۔ یہ 4 راتیں ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں، ان کے رزق اور ان کے حج کے بارے میں احکام لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمانوں کی طرف حکم الہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، مگر 4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے آپسی تعلقات کو خراب کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، نمبر 4 زانیہ، جو عورت زنا کے عمل میں مبتلا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ روزوں میں بہتر روزے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے روزے، رمضان المبارک کے روزوں کی تعظیم کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کا مہینہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کے قریب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام شعبان اس لیے پڑا کہ اس میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور رمضان کا جو نام ہے رمضان وہ اس لیے پڑا کہ اس میں سارے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اور شب برات کی ایک خصوصیت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں مغرب کے بعد سے ہی، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے، حق تعالی شانہ کی تجلیات اور توجہات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے، اور ایک عام اعلان ہوتا ہے کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، یا کیا کوئی مصیبت زدہ یعنی مصیبتوں میں ڈوبا ہوا، مصیبتوں سے پریشان ہے کہ میں اس کو نجات دوں، ہے کوئی ایسا؟ تو غرض تمام رات اسی طرح عبادت جو ہے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور یہ دربار اللہ رب العزت کا لگا رہتا ہے، عام بخشش کی بارش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے اور یہ دربار جو ہے برخاست ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے شب برات کی ایک فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ حق تعالی شانہ اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ یعنی میری وفات کے بارے میں جو لکھا جائے وہ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں لکھا جائے کہ جب کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اس مہینے میں شعبان میں روزے بھی کثرت سے رکھنا چاہیے، جو آپ کو جو ہے الگ الگ احادیث جو آپ کے سامنے آپ کو سنا دی اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شعبان کے روزوں کی بھی کیا اہمیت ہے۔ اور دوسری بات، سب سے اہم اور اصل بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو یہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ فرما رہے ہیں تو اس مہینے کو اپنی طرف جب منسوب کر رہے ہیں، اپنے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد شعبان کے کسی دوسری فضیلت کی ہمیں ضرورت نہیں رہ جاتی، اگر نہ بھی ہمیں معلوم ہو تو یہی ایک فضیلت کافی ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا ہے اور اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے ریلیٹ کریں، ہمارے لیے وہی چیز اہمیت اور عظمت اور احترام کے لائق اور قابل ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ ہمیں اس کے دیگر فضائل بھی معلوم ہو جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس کی کوئی اور فضیلت نہ بھی معلوم ہو اور یہی ایک فضیلت بھی مل جائے تو کافی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں گا جو اس کلپ کی آخری حدیث ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا جو آپ کا سوال تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے. میں نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، جنت کے سب دروازوں کو کھلا ہوا پایا. سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا پکار رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے اسے خوشخبری ہو. دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے اسے خوشخبری ہو. تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی اسے خوشخبری ہو. چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں ذکر کیا اسے خوشخبری ہو. پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں خدا کے خوف سے زاری کی یعنی خدا کے خوف سے رویا اسے خوشخبری ہو. چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو. ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا یعنی کچھ اللہ سے مانگنا ہے. آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو بخشش کی درخواست کرے اس کی درخواست قبول کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، پہلی رات کے صبح ہونے تک، یعنی اب کے بعد یہ جو رات ہے نا اس کی صبح ہونے تک کھلے رہیں گے. پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات عطا فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں. اب یہ قبیلہ کلب کا کیا مسئلہ ہے، ان کی بکریوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب. اس قبیلے میں بہت ساری بکریاں تھیں. ویسے تو عرب کے تمام ہی قبیلے بکریوں کو پالا کرتے تھے اور ان میں بہت بکریاں ہوا کرتی تھیں. جب قبیلہ بکریوں کو پالے گا تو سوچیں آپ کتنی ہوں گی. پھر اس میں بھی ایک قبیلہ بنو کلب جو تھا اس میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں. ان تمام جو ہے قبیلے میں جتنی بکریاں تھیں اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ بکریاں جو تھیں وہ قبیلہ بنو کلب کے پاس تھیں، چھوٹے کاف سے. تو ان کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ رب العزت اس رات بندوں کی جو ہے نجات فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے. تو یہ فضیلتیں کافی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس رات کی اہمیت کو پہچان لیں اور جان لیں اور کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں، قرات قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو تسبیح پکڑ کر بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے لیے دعا ہی کر لیں کیونکہ دعا بھی عبادت ہے. الغرض یہ کہ اس رات کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں لوٹ لینا چاہیے. اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اگر سناؤں تو وقت کم پڑ جائے. میں نے آپ کو چند سنا دی. ایک بات تو یہ کہ اس رات کی بہت فضیلتیں ہیں، اس لیے آپ کو اس رات میں ذکر و عبادت کرنا چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا اور بھی الگ الگ روایت ہے جس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم نے جو روایت سنی ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے آپ کو ان چاروں گناہوں سے پاک کر لینا چاہیے. اگر ان گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. جو روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی، پہلا شرک کرنے والا، دوسرا اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، تیسرا قطع تعلق یعنی رشتہ داری کو ختم کرنے والا، اور چوتھا وہ عورت جو زنا میں مبتلا ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ شب برات کب ہے اور کون سے دن ہے، تو اس کا آسان سا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ آج چاند کی 8 تاریخ ہے اور آج فروری کی 19 تاریخ ہے، یعنی انگریزی تاریخ چاند کی تاریخ سے 11 دن آگے ہے. اور شب برات وہ ہوتی ہے وہ چاند کی 14 تاریخ کا جو دن گزر جاتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ چاند کی 14 تاریخ کو جو دن ہوگا اس دن کی جو رات آئے گی، اگلی رات دن کے گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات شب برات ہوگی. یعنی چاند کی 14 تاریخ تو انگریزی کے آپ +11 کر لیں تو 25 تاریخ ہو گئی. انگلش کی 25 تاریخ کے بعد یعنی 25 تاریخ کا جو دن ہے وہ جب گزرے گا اس کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی. اور وہ جو دن ہے وہ دن اتوار کا ہوگا. یعنی شب برات جو ہے وہ اتوار کے دن ہے. اتوار کا دن جب گزر جائے گا اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہوگی. تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، دعا کر لیں، جو چاہیں جس طرح چاہیں آسانی سے دعا کر لیں اپنے لیے. اور اپنے لیے نیکیوں کو، جو نیکیوں کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹائی جائے گی، نیکیوں کے دروازے جو ہمارے لیے کھولے جائیں گے تو ہم اس میں جتنی چاہیں نیکیوں کی بہاریں لوٹ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عمریں اتنی کر دے کہ ہم اس رات کو پالیں. اور یہ بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.